بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں تراویح۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 12ویں پارے کی چوتھائی سے 13ویں پارے کے آدھے تک تلاوت کی گئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام بیان کرنے کے بعد اب ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور صالح علیہ السلام کی قوم کا سمود میں عبرت انگیز انجام کو بتایا تاکہ قریش کو عبرت اور قیامت تک آنے والے سرکش لوگوں کو نصیحت ہو۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا اس مناسبت سے کہ قریش فرشتوں کے اتارے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے، بتایا کہ فرشتوں کا آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا، وہ جب کافروں کے مطالبوں پر آتے ہیں تو اپنے ساتھ عذاب لاتے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ان قصوں کو بیان کرنے کا موقع ان لفظوں میں واضح کیا: یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ ابھی قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو ان کے بناوٹی خدا جن کو کہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، تیرے رب کا عذاب آنے پر ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو ان کے ظلم میں پکڑتا ہے اسی طرح ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک اور سخت ہے۔ ہم رسولوں کی سرگزشتوں میں سے ایک تم کو سنا رہے ہیں تاکہ تمہارے دل کو تقویت ہو اور ان کے حالات کا صحیح علم ہو سکے، اور مومنوں کے لیے ان میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ تم سب اسی کی بندگی کرتے رہو اور اسی پر بھروسہ رکھو، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اسی واقعے میں اللہ نے اسلام کی دعوت کو پیش کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا دین بھی وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ سب بھی اسی طریقے زندگی کی دعوت دیتے تھے جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اللہ نے اس قصے میں ایک طرف حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار پیش کیا ہے، تو دوسری طرف عزیز مصر، اس کی بیوی، مصر کے دوسرے بڑے گھرانوں کی بیگمات اور حکام مصر کا کردار پیش کیا ہے، اور دونوں مقابلہ کر کے دکھایا ہے کہ ایک طرح کا کردار وہ ہے جو اسلام قبول کر کے بنتا ہے، اور دوسرا کردار وہ ہے جو دنیا پرستی اور آخرت کی بے خوفی سے پیدا ہوتا ہے۔ اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھ لو کون سا کردار بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سامنے رکھتی ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اپنے منصوبوں کو روکنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان اپنے منصوبے کے لیے تدبیر اختیار کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو اس کی تدبیر کے ذریعے اپنا منصوبہ پورا کرا لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کنویں میں پھینک دیا، مگر یہ کنواں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اس بات کا انتقام لیا کہ انہوں نے اس کا غلام ہونے کے باوجود اس کی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر یہی قید خانہ ان کے تخت سلطنت پر بیٹھنے کا ذریعہ بن گیا، اور اسے علل اعلان ایک دن اپنی بے حیائی اور جرم کا اعتراف کرنا پڑا۔ یہ اور اسی طرح کے بے شمار واقعات اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اسے نہیں گرا سکتی، اسی طرح اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے ساری دنیا مل کر بھی نہیں اٹھا سکتی۔ سورہ یوسف سے پہلا سبق انسان کو یہ ملتا ہے کہ اپنے مقصد اور تدبیر دونوں میں اللہ کی مقرر کردہ حدوں کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کامیابی اور ناکامی دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی سیدھی جائز تدبیریں اختیار کرے گا، اگر وہ یہاں کامیاب نہ بھی ہوا تو کسی رسوائی سے دوچار نہیں ہوگا، لیکن جو ناپاک مقصد کے لیے اور ٹیڑھی تدبیر کرے گا وہ آخرت میں یقیناً رسوائی سے دوچار ہوگا۔ دوسرا سبق اس قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔
جو لوگ حق اور سچائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے دنیا انہیں مٹانے پر تل جائے، تب بھی وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس یقین سے انہیں غیر معمولی تسکین ملتی ہے اور وہ تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے مقابلے میں اپنا کام برابر کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق اس قصے سے یہ ملتا ہے کہ ایک مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت اور کردار رکھتا ہے اور حکمت کی صفت بھی اس میں ہو تو وہ تنہا بھی سارے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 برس کی عمر، تنے تنہا، بے سر و سامان، اجنبی ملک، اور پھر کمزوری کی انتہا کی غلام بنا کر بیچے گئے۔ اس پر مزید ظلم کی ایک انتہائی گھنونے اخلاقی جرم کا الزام لگا کر جیل میں بند کر دیا گیا، جس کی کوئی میعاد بھی نہیں تھی۔ اس حالت تک گرا دیے جانے کے باوجود وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور سارے ملک پر قابض ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے، ماں باپ مصر پہنچ جاتے ہیں اور وہ ماں باپ کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہیں، اور تمام لوگ جن میں ان کے بھائی بھی شامل ہیں تعظیماً ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے والد سے کہتے ہیں، ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جس میں میں نے سورج، چاند اور 11 ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کو ابا بہت چاہتے ہیں، کیوں نہ یوسف علیہ السلام کو ختم کر کے یا ویرانے میں چھوڑ کر ہم سب محبوب بن جائیں۔ ایک نے کہا ختم کرنے کے بجائے اندھے کنویں میں ڈال دیں جو مسافر اٹھا لے جائیں گے۔ اس رائے پر سب متفق ہوئے اور ابا سے جنگل میں جانے کے لیے اجازت مانگی۔ باپ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم کھیل میں لگے رہو۔ بھائیوں نے کہا ہم کئی لوگ ہیں، ایسا نہ ہوگا۔ چنانچہ یوسف علیہ کو جنگل لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ قمیص پر جھوٹا خون لگا کر باپ کو بتا دیا کہ یوسف علیہ کو بھیڑیا کھا گیا۔ ادھر قافلہ آیا اور یوسف علیہ کو کنویں سے نکال کر بازار مصر میں بیچ دیا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ کو گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا اس کا خیال رکھنا، ہم اسے پال لیں گے۔ جب یوسف علیہ جوان ہوئے تو خاتون ان پر ڈورے ڈالنے لگی۔ انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی اور دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ عورت نے قمیص پکڑ لی، وہ پھٹ گئی۔ دروازے پر شوہر ملا۔ عورت نے یوسف علیہ پر الزام لگایا اور سزا کا مطالبہ کیا۔ یوسف نے کہا کہ یہ مجھے پھانس رہی تھی۔ ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف گنہگار ہیں اور پیچھے سے پھٹی ہے تو خاتون گنہگار ہے۔ قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ شوہر نے کہا عورتیں چالاک ہوتی ہیں، یوسف اس معاملے کو درگزر کرو۔ شہر میں عورتوں کے درمیان چرچا ہوئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہے۔ اس نے شاندار دعوت کی اور تمام خاتون کو بلایا، ہر ایک کو پھل اور چھری دی اور یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزرنے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی عورتیں حیرت زدہ رہ گئیں اور پھلوں کے بجائے غفلت میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ میں نے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر وہ میری نہیں مانے گا تو اسے جیل بھیج دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے جیل جانا منظور ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ جیل میں 2 قیدی خواب کی تعبیر پوچھنے آئے۔ ایک نے کہا، میرے سر پر روٹی رکھی ہے اور پرندے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا، میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دونوں خوابوں کا کیا مطلب ہے؟ یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں دین کی دعوت دی، پھر تعبیر یہ بتائی کہ پہلے کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کا گوشت کھا جائیں گے، دوسرا بادشاہ کے یہاں ساقی بنے گا۔ پھر دوسرے سے کہا، جب تم بادشاہ کے پاس جانا تو میرا تذکرہ کرنا۔ وہ بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں پڑے رہے۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ صبح درباریوں سے تعبیر پوچھی۔ ساتھی کو فوراً خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام تعبیر صحیح دیتے ہیں۔ وہ فوراً گیا اور تعبیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا 7 سال کھیتی خوب اچھی ہوگی اور بعد میں 7 سال کٹھن پڑے گا۔ جو دانہ محفوظ رکھو گے وہی کام آئے گا۔ بادشاہ تعبیر سن کر بڑا خوش ہوا۔ آپ کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ مقربین میں سے بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانے کا ذمہ داری لینا پسند کیا اور انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ جب قحط سالی شروع ہوئی تب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ کہیں سے غلہ لے آؤ۔ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے آئے۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے، وہ نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی دیا اور ان کے پیسے بوری میں ڈال کر لوٹا دیے اور اپنے سگے بھائی کو بھی لانے کے لیے کہا۔ ان کے بھائی گھر پہنچ کر پیسے پا کر بہت خوش ہوئے۔ ابا سے کہا کہ اور کیا چاہیے؟
गल्ला भी मिला और पैसे भी वापस दे दिए। इतना सखी कौन होगा, सगे भाई को भी भेजिए, वो अपने हिस्से का गल्ला लाएगा। वालिद तैयार न हुए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह उसे भी ज़ाया ना कर दें। सभी ने कस्में खार थी कि ज़रूर वापस लाएंगे। इधर जब गल्ला लेकर वापस जाने को तैयार हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हीले से अपने भाई को रोक लिया। वो वापस न जा सके। उनके वालिद फिर दूसरे बच्चे से महलूमी के सबब काफ़ी परेशान हुए। कुछ अरसे बाद फिर भाई लोग गल्ला मांगने आए। अब उनके पास फूटी कौड़ी भी न थी। बड़ी इल्तिजा की कि आप हमें गल्ला दीजिए, हम पर रहम कीजिए, वरना हम भूखे मर जाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुमने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ सलूक किया, क्या तुमको खबर है? वो हैरत ज़दा रह गए। पूछा, क्या आप ही यूसुफ हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा सगा भाई है। खुदा ने मुझ पर बड़ा एहसान किया। भाइयों ने कहा कि खुदा ने तुम्हें हम सबसे बढ़कर नवाजा है, हमसे बड़ी गलती हुई, माफ़ फरमाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आज मैं तुम्हारी सब खताओं से दरगुजर करता हूँ, खुदा तुम्हें माफ़ करे। मेरी ये कमीज़ ले जाओ, अब्बा पर उड़ा देना, उनकी बीनाई लौट आएगी। चुनांचा ऐसा ही हुआ और फिर सारा ख़ानदान मिस्र चला आया। उन्होंने अपने बाप को तख्त पर बिठाया। सब भाई उनके आगे झुक गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है जो खुदा ने सच कर दिखाए। खुदा ने मुझे जेल से रिहाई दी, आप लोगों को मुझसे मिला दिया। खुदाया तूने बादशाहत दी, ख्वाब की ताबीर बताई, तेरा एहसान है। तू मुझे मुसलमान बनाकर उठा और नेक लोगों के साथ उठा। सूरह यूसुफ के बाद सूरह राद के 2 रुकुओं में बताया गया कि ये किताब इलाही की आयात हैं, हवाई बातें नहीं हैं। इनकी हर बात एक हकीकत है और जिन बातों की खबर दी जा रही है वे एक एक करके पूरी होकर रहेंगी। लेकिन अक्सर लोग ज़िद पर अड़े हुए हैं, ऐसे लोग ईमान नहीं लाएंगे। फिर कायनात की उन निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई जो कुरान की बयान करदा हकीकतों को वाज़ह करने वाली हैं और ये यकीन दिलाने के लिए काफ़ी हैं कि एक रोज़ उसके सामने पेश होना है। हर खुली और ढकी चीज़ से वो वाकिफ़ है। हर शख्स के आगे और पीछे उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। कौमों की तब्दीली के बारे में ये हकीकत है कि अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो अपने औसाफ को नहीं बदल देती, और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फ़ैसला कर लेता है फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती। क्या अल्लाह के मुकाबले में कोई किसी का मददगार हो सकता है? हक़ व बातिल की कशमकश को अजीब मिसाल से समझाया कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और नदी नाले अपने ज़र्फ़ के मुताबिक उसे लेकर चल निकले। फिर जब सैलाब उठा तो सतह पर झाग भी आ गए, और ऐसे ही झाग उन धातों पर भी उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन बनाने के लिए पिघलाया करते हैं। जो झाग हैं यानी बातिल वो आखिर उड़ जाया करता है, और जो चीज़ इंसान के लिए नफ़ा बख्श है यानी हक़ वो ज़मीन में ठहर जाती है। इस तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बात समझाता है। आज की तरावीह का बयान ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह इसकी बरकतों से हमारे मुल्क और शहर के हालात तब्दील फ़रमाए, आमीन। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।